والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، 4 روزہ ذوالنورین کانفرنس کا یہ تیسرا اجلاس ہے جس میں ہمارا آج 15 اگست 1987 کو یہاں کراچی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. آج کا اجلاس 2 ضربوں سے مضروب ہو گیا. ایک ضرب وہ ہے کہ جو میرے دل پہ لگی، اور دوسری ضرب وہ ہے جو جلسے پہ لگی. میرے دل پہ جو ضرب لگی وہ تو ہمارے رفیق مکرم حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہے. میں دلی طور پر اتنا گھائل ہوں خدا جانتا ہے کہ میں کس طرح آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے مخاطب ہوں. میرے احساسات میں اور جذبات میں آج اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ میں آپ کے سامنے کوئی طویل گفتگو کریں. مولانا مرحوم ایک درویش صفت عالم دین، اسلام کے ماوناز مبلغ اور بے باک داعی تھے. انہوں نے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ کم و بیش 13-14 سال رفاقت، کراچی سے پشاور تک، کوئٹہ سے کشمیر تک. ان کی آواز قرآن و سنت کے حوالے سے گونجتی رہی. وہ اصحاب رسول کے وکیل صفائی تھے، توحید و سنت کے سچے شہدائی تھے. آج وہ ہم میں نہیں. کل انہوں نے تقریباً 6 بجے دائی اجل کو لبیک کہا. مجھے رات 11 بجے اس کی اطلاع ہوئی اور رات کے 11 بجے میرے لیے خانپور کا سفر کرنا ایک مسئلہ تھا. ہم نے
چاہا کہ صبح کی فلائٹ سے ہم ملتان پہنچے اور مولانا مرحوم کے جنازے میں شرکت بھائی سے کہا جائے کہ یہ خاموش ہو جائے. یہ جو میرے عزیز آ رہے ہیں جلسہ میں خاموشی سے آئیں. جی میں آج کل رہا تھا کہ ہم نے چاہا ان کے جنازے میں شرکت ہو جائے, اپنے دوست کو کندھا دے دیں, لیکن صبح 9 بجے ان کا جنازہ طے تھا اور جہاز کا وہاں ملتان کا ارائیول ٹائم 9 بجے تھا. ملتان سے پھر خانپور کے لیے ہم تیز رفتاری کے ساتھ بھی اگر کار کو سفر کرتے تو 3.5 گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچ پاتے تھے, جس کے معنی یہ ہے کہ جنازے میں شرکت کرنا میرے لیے ممکن نظر نہیں آیا. جس کے بعد میں یہی تڑپتا رہا. رات کے جلسے کی حسین آباد میں پرمیشن نہ ہو سکی, لیکن غلط فہمی سے وہاں پر کچھ لوگوں نے یہ اعلان کر دیا میرے متعلق کہ مولانا عبدالشکور صاحب جی پوری مرحوم کے انتقال کی وجہ سے وہ چلے گئے. تو ہزاروں لوگ جو رات کے جلسے میں وہاں پہنچے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ جا چکے ہیں. کچھ بے قرار لوگوں نے جن کو ہمارا یہاں آنا کچھ برداشت نہیں ہوتا, طبیعت ان کی بے قرار ہو جاتی ہے, انہوں نے اس موقع پر یہ افواہ اڑائی کہ ان پر پابندی لگ گئی. اس سے آج کی حاضری متاثر ہوئی کیونکہ آج اشتہار بھی نہیں تھا, اخبار بھی نہیں تھا. چنانچہ آج یہاں جلسے میں جن لوگوں نے آنا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے 2% بھی مشکل سے آ سکے. 2% بھی نہیں یہاں پر آئے ہوئے 98%, 97% نہیں آ سکے. اس لیے اگر کسی دوست کو یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ان کے جلسے میں زیادہ حاضری نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم عن قریب ان کی اس خوشی کو تکمیل تک پہنچائیں گے جب پھر یہاں آئیں گے بہت تھوڑی دیر کے بعد, اور ان کو بتائیں گے کہ قرآن و سنت کے شجاعی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کیسے پہنچتے ہیں. اور اگر وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے تو کل تشریف لائیں, شیر شاہ میں انشاءاللہ ان کی تذکیر ہو جائے گی. رہی پابندی کی بات, تو پابندی ان لوگوں پر لگے گی جو تقریب کرتے ہیں. ہمارا ہدف تعمیر ہے, ہم اللہ کی توحید کے پرچم بردار ہیں اور سنت سرور کائنات کے علم بردار ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ اصحاب رسول اسلام کی نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت سے معیار حق و صداقت ہے. یہ قرآن تعلیمات کے عملی شاہکار ہے. اصحاب رسول تعلیمات مصطفی کے دلائل براہین اور شواہد بینات ہیں. یہ تنقید کے قابل نہیں, تعریف کے قابل. اور جیسا کہ میں نے گفتگو کے ابتدا میں عرض کیا, آج کا یہ پروگرام مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام 4 روزہ امام مظلوم کانفرنس کے ضمن میں 3را اجلاس. کتاب اللہ سے میں نے جو حصہ تلاوت کیا
ایمان کو اپنی رضا اور خوشنودی کی بشارت دی ہے یہاں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہہ کر یہ ہجرت کا چھٹا سال ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1400 فرزندان اسلام کے ساتھ زیارت بیت اللہ کے ارادہ سے آگے میں مکہ ہوئے، لیکن مکہ کے آستانہ پرستوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلہ پر پابندی عائد کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے قریب ایک وادی میں تشریف لائے جسے اسلامی تاریخ میں حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا کہ یہاں سے ہم ایک سفارتی مشن مکہ بھیجتے ہیں تاکہ انہیں یہ بتایا جائے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. ہمارے عزائم تعمیری ہیں، ہم تمہارے لیے پتھر نہیں لائے، پھول لائے. عدالت نہیں، محبت لائے ہیں. سفیر بنا کر مکہ میں کسے بھیجا جائے. اس کے لیے سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب ابن خطاب پر پڑی. اسلام کے جاہو جلال کا وہ عظیم نشان، غیرت اسلامی کا وہ مرقع کہ جس کی رائے قرآن بن کر اترتی تھی، جو حلقہ رسالت میں جب کوئی تجویز کرتا تھا تو وہی اس کی تصدیق کرتی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کی طرف دیکھا، فرمایا کیا یہ مناسب نہیں ہے ابن خطاب کہ تم ہمارے نمائندہ بن کر جاؤ اور مکہ والوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول حکم ہے یا مشورہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ ہے. فرمایا اگر مشورہ ہے تو پھر میں عرض کروں گا کہ جس مشن پر آپ مجھے بھیجتے ہیں وہ مشن جمالی ہے اور بندہ جلالی ہے. میرا تو وہ نام نہیں سن سکتے. مکہ والے میرا نام سنیں تو ان کا بیلنس بگڑ جاتا ہے. میں جیتا جاگتا ان کے درمیان میں پہنچ جاؤں تو وہ کیسے برداشت کر لیں گے؟ اندیشہ ہے کہ مجھے دیکھتے ہی ان کی تلواریں میان سے نکل آئیں. اللہ کے رسول جب ان کی تلواریں میان سے نکل آئیں گی تو پھر آپ کا رضاکار بھی تسبیح تو نہیں نہ پڑتا رہے گا، جواباً مجھے بھی کچھ کرنا ہوگا. وہاں تلواریں چل جائیں. اس لیے کہ یہ کل کی بات ہے. جب انہوں نے مجھے شمع حق کو بجھانے کے لیے بھیجا تھا اور میں شمع حق کا پروانہ ثابت ہوا. یہ کل کی بات ہے. جب صبح کا سویرا پھوٹتے ہی صفا کی بلندیوں سے میری آواز گونجی تھی. صنادید مکہ کا نام لے لے کر ابن خطاب نے کہا تھا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں میں شامل ہو چکا ہوں اور آج
کے بعد میری جوانی، میرا شباب، میری شوکت، میری شہادت اور میری غیرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے وقف ہو گئی ہے. اب میری زندگی کا ایک ایک سانس رسول اللہ کی منشا کے مطابق گزرے گا. اور تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں بیت اللہ کے زیر سایہ، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو میرے قائد کے راستے میں رکاوٹ بنے. جنہیں اپنے بچے یتیم بنانے کا شوق ہو، جنہیں اپنی بیوی بیوہ بنانے کا شوق ہو، وہ آج ابن خطاب کی جلالت کا سامنا کرے. عزیز دوستو، سناٹا تھا مکہ کے در و دیوار پر، سکوت مرد طاری تھا، کسی کو جرأت نہیں تھی کہ وہ جلالت فاروقی کا سامنا کر سکے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فاروق اعظم نے اپنے قائد کے لیے بیت اللہ کا بند دروازہ کھولا. اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی نماز تھی جو اس امت نے بیت اللہ کے زیر سایہ امام الانبیاء والمرسلین کی ابتدا میں باجماعت ادا کی، وہ نماز صبح. یہ وہی صبح ہے جس صبح کو فاروق اعظم نے اپنے ایمان کا اعلان کیا. تاریخ فاروق اعظم کے اس کردار سے گزرتے ہوئے سلام عقیدت پیش کرتی ہے کہ اول من فتح باب الکعبۃ عمر بن الخطاب، واول من اسلم جہرا عمر بن الخطاب، واول من ہاجر علانیۃ عمر بن الخطاب. جس نے سب سے پہلے اپنے ایمان کا ببانگ دوہل اعلان کیا وہ عمر تھا. جس نے سب سے پہلے اللہ کے گھر کا بند دروازہ نماز کے لیے کھولا وہ عمر بن خطاب تھا. جس نے مکہ سے ہجرت کرتے وقت مدینہ کے لیے مشرکین مکہ کو للکارا کہ میں اپنے قائد کے ہاں جا رہا ہوں، پھر میں کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. وہ بھی خطاب کا فرزند عمر فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو عرض کیا اللہ کے رسول اگر حکم ہے تو حاضر ہوں، اور اگر مشورہ ہے تو پھر یہی گزارش ہے جو کچھ میں نے عرض کر دی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکرائے اور آپ نے فرمایا ابن خطاب ٹھیک کہتے ہو، اس مشن کے لیے ہم تمہیں نہیں بھیجتے. دیکھو یاد رکھیے گا ارباب علم و دانش، اللہ کے رسول کا حلقہ کسی ڈکٹیٹر کا نہیں، ایک شفیق معلم کا حلقہ تھا جہاں ہر شخص کو اپنے ضمیر کی آواز بلند کرنے کی کھلی آزادی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب علم و حیا، جود و سخا اور شرم و حیا کے اس پیکر پر پڑی کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عفان تم ہمارے نمائندہ بن کر جاؤ اور مکہ والوں کو ہمارا پیغام پہنچاؤ. مجھے امید ہے کہ مکہ والے تم سے حیا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس حقیقت کے پس منظر میں تھا دوستو کہ عثمان زمانہ اسلام سے پہلے بھی بہت بڑا فیاض انسان تھا. عثمان کا دسترخوان مکہ میں وسیع ہوا کرتا تھا جس پر اپنے پرائے کے امتیاز کے بغیر سب کھاتے تھے. زمانہ اسلام کے بعد نہیں، زمانہ اسلام سے پہلے بھی عثمان کی سخاوت ایک ایسا ابر کرم تھی جو سب سے برستی تھی. یہی وجہ ہے کہ عثمان بن عفان کی مقبولیت اور محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ عرب کی مائیں جب اپنے بچوں کو سلاتے وقت لوریاں دیتی تھیں تو یہ جملہ کہتی تھی سو جا میرے لال، میں تجھ سے اس طرح پیار کرتی ہوں جیسے قریش عثمان بن عفان سے پیار کرتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تشریف لائے اور مکہ میں قدم رکھتے ہی بچے بوڑھے جوان عورتیں مرد سب جمع ہوئے کہ ہمارا محسن آ گیا. ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ آج عثمان ہم سے جو چاہے منوائے.
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کوئی ذاتی غرض لے کر نہیں آیا ہوں، میں تو اپنے قائد کا سفیر بن کے آیا ہوں تم سے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ کا رسول لڑنے نہیں آیا، بیت اللہ کا طواف کرنے آیا۔ تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، بے قرار نہیں ہونا چاہیے۔ مکہ کے سرداروں نے کہا عثمان قومی سطح کے اجلاس میں ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے، البتہ آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے قبلہ تو تم نے مجھے دکھا دیا، لیکن میرا قبلہ نما حدیبیہ میں بیٹھا ہے، وہ دل کہاں سے لاؤں کہ ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف کروں۔ یہ شاگرد کے احساسات ہیں، اب ذرا استاد کے احساسات ملاحظہ فرمائیے۔ وہاں حدیبیہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو یہاں پابند رہتے ہیں، عثمان بڑا خوش نصیب ہے، جی بھر کے طواف کرے گا، زمزم پیے گا، ملتزم سے لپٹ لپٹ کر دعائیں مانگے گا، حجر اسود کے بوسے لے گا۔ رحمت عالم نے فرمایا یہ تم کہتے ہو، میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف کرنا گوارا کر لے۔ محبت ون وے پہ نہیں چلتی دوستو، یہ دو طرفہ جذبہ ہوتا ہے۔ اور صحیح لکھا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے، امام اہل سنت علامہ ابن تیمیہ کا یہ تجزیہ ہے کہ عثمان کے اس جواب پر مشرکین مکہ مستعد ہوئے اور اسی اشتعال کے نتیجے میں حضرت عثمان کو نظر بند کیا گیا، اور پھر عثمان کی نظر بندی کے بعد حلقہ رسالت نے عثمان کی اہمیت معلوم کرنے کے لیے انہوں نے یہ افواہ اڑائی کہ ان عثمان عقد کو تلا، کہ یہ بات معلوم ہو ہمیں کہ رسول کے حلقے میں عثمان کی قیمت کیا ہے۔ جب عثمان کے قتل کی افواہ پہنچے تو دیکھیں کہ رد عمل کیا ہوتا، تو رد عمل وہ ہوا کہ جو آج تک جب سے کائنات انسانی آغاز پذیر ہوئی آج تک کسی انسان کے خون کے بارے میں وہ رد عمل نہیں ہوا جو عثمان ذو النورین کے قتل کی خبر کے بعد رد عمل ہوا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں وہ رد عمل یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب اور بے قراری انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا تم نے آج بیعت کرنی ہے میرے ہاتھ پہ۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہم تو بیعت کر چکے۔ فرمایا جو بیعت کر چکے ہو وہ ایمان کی تھی، آج جو بیعت ہوگی وہ قصاص عثمان کی ہے۔ سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں اس وقت تک مدینہ نہیں جاؤں گا جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا، چاہے اس مہم میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، یہ رسولوں کے مقتدا کہہ رہے ہیں۔ انسانیت میں صرف عثمان کو یہ انفرادیت حاصل ہے، اور کسی انسان کے لیے انسانی تاریخ دوسری مثال پیش نہیں کر سکتی سوائے عثمان کے کہ جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر نے اپنی جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کیا ہو، اور پیغمبر بھی فخر رسول ہادی سبوی محمد عربی جو انبیاء اور رسول کے مقتدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی مجھ سے پہلے میرا رفیق کہہ رہا تھا عثمان کی یہ بھی انفرادیت ہے کہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں آئیں، عثمان کے بغیر یہ عزت کسی کو نصیب نہیں ہوئی پوری انسانی تاریخ میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رخت جگر سیدہ رقیہ دی، ان کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم دی، ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان اللہ نے اگر مجھے اور بھی بیٹیاں دی ہوتی تو میں یقین بات دیگرے وہ بھی تیرے نکاح میں دے کر خوشی محسوس کرتا۔ اس لیے عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، ذو البشارتین کہا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ واضح الفاظ میں اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ ذو الہجرتین کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر عثمان نے پہلے حبشہ کے موقع پر بیعت کی، وہ ہجرت کی، پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔
ذوالہجرتین بھی ہیں، ذوالبیعتین بھی ہیں، ذوالنورین بھی ہیں، ذوالبشارتین بھی ہیں. یہ انفرادی اعزازات ہیں حضرت عثمان کے جو بارگاہ رسالت سے انہیں میسر آئے. تو میں عرض کر رہا تھا بیعت ہونے لگی تو تاریخ میں حدیث میں جو اس بیعت کا منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ نیچے رکھا، بیعت کرنے والے کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر رکھتے ہوئے فرمایا نچلا ہاتھ میرا، درمیانی ہاتھ تیرا، اور یہ اوپر والا ہاتھ گویا عثمان کا ہاتھ ہے. میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، تم نے میرے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا ہے کہ اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے. ارباب علم و دانش میں کہا کرتا ہوں عثمان کے لیے یہی نسبت بھی کوئی کم نہیں تھی کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان کے ہاتھ سے منسوب کیا، یہی نسبت بہت تھی. لیکن اللہ کو یہ نسبت اتنی پسند آئی کہ حق تعالیٰ نے اس نسبت کو اپنے بے مثال ہاتھ سے منسوب کر دیا. بات فرش کی تھی، عرش تک چلی ہے. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. بالیقین جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی میرے محبوب انہیں بتا دیجئے کہ گویا یہ وعدہ تم نے اللہ سے کر لیا، یہ بیعت اللہ سے ہو گئی. آپ نے تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اب میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں اس اوپر والے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دوں. ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اوپر والا ہاتھ تو گویا اللہ کا ہاتھ ہے. اور پھر اسی ضمن میں تکمیلی عبارت آئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. بالیقین لا ریب اللہ ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے زیر سایہ آپ سے بیعت کی. کراچی کے روشن ضمیروں، کائنات کا ہر باضمیر انسان عثمان کی عظمت کو سلام کرتا ہے اور کرتا رہے گا کہ طلحہ عثمان نے مکہ میں نظر بند ہونا گوارا کیا. یہاں حدیبیہ میں 1400 انسانوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے، اور جس درخت کے سایہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہوئی، اللہ نے اس درخت کو بھی قرآن میں جگہ عطا فرما دی. اذ یبایعونک تحت الشجرہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. یہاں ایک گزارش کرتا جاؤں ضمناً، رضی اللہ تعالی عنہم قرآن کی اصطلاح میں صرف صحابہ کے لیے استعمال ہوا ہے. ہر زبان کے ہر لینگویج کے کچھ آداب ہوتے ہیں نہیں، تو اسلامک لینگویج کے یہ کوڈز میں سے ہے کہ انبیاء کے لیے علیہ السلام، جب کسی نبی کی بات آئے تو علیہ السلام، جب کسی صحابی کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب کسی بزرگ کا نام لیا جائے تو رحمت اللہ جو فوت ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں اسی کراچی میں مجھے کسی نے وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا بھیجا کہ شاہ صاحب یہاں تو لوگ اپنی پسند کے مولویوں کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیتے ہیں، تو آپ ان کو روکتے کیوں نہیں؟ اب میری مجبوری یہ ہے، میں اس پوزیشن میں کہاں ہوں کہ لوگوں کو راہ راست پر لا سکوں.
یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سے پوچھ کر تو نہیں کیا جا رہا. شاخ گلچی پھر رہا ہے وہ دست گلچی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے درے کون سنتا ہے چمن میں انگلی بیزار کی. یہاں کبھی اذان میں ملاوٹ ہو رہی ہے, کبھی درود و سلام اپنی مرضی کا یار لوگ بنا رہے ہیں, سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ ہے, توحید میں شرک کی ملاوٹ ہے. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے؟ یقین کیجیے اگر میرا بس چلے تو پاکستان کو ایک دن میں سعودی عرب جیسا بنا دوں گا. میرا بس چلے نا ایک دن میں پاکستان کو سعودی عرب جیسا بنا دوں. آپ کو تو خوشی ہوئی ہوگی کہ سونے کی کانیں نکل آئیں گی, اور مجھے تو میرا ہدف یہ ہے کہ اس سرزمین پر شرک و بدعت کا ایک بھی اڈا باقی نہ رہے. ادھر توحید کا پرچم لہرائے, ادھر سنت کا پرچم لہرائے. آپ خوش ہو رہے ہوں گے کہ چلو شاہ صاحب پاکستان کو سعودی عرب بنا رہے ہیں تو سونا بہت ملے گا. یہ خوشی بھی آپ کی بے جا نہیں. میں کہتا ہوں پاکستان سے شرک و بدعت کے اڈے ختم کر دو, خدا کی قسم اس سرزمین سے بھی سونا پیدا ہو, اس سرزمین سے بھی سونا پیدا ہو. باوجود انسانی کمزوریوں کے, باوجود اخلاقی کمزوریوں کے, اگر اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ بند کر دی جائے, رسول کی سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ بند کر دی جائے, انسان کی جبین کو در در کے ذلیل کرنے کا سلسلہ بند کر دیا جائے, صرف اللہ کا سجدہ ہو, صرف اسی کو معبود اور مسجود اور ہر جگہ موجود مانا جائے, تو زمین سونا اڑے گی, آسمان موتی برسائے. سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میں یہ لاسٹ فروری میں جب عمرے کر رہا ہوا تھا تو حرم شریف کے امام صاحب نے زہرانہ دیا, ہمیں دوپہر کا کھانا دیا. اس دوران اس نے بتایا کہ ایک نیو مائن ملا ہے گولڈ کا, سعودی عرب کو نئی کان ملی ہے سونے کی. ماہرین کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ ان لمٹ ہے, قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا. آپ سمجھے نا, ہمارے منصوبے پڑے ہیں کہ سرمایہ نہیں ہے, اور سعودی عرب والوں کا سرمایہ پڑا ہے کہ منصوبے نہیں ہیں. ہم دنیا میں منگتے مشہور ہیں. پاکستان مانگتے, کبھی امریکہ سے مانگ رہا ہے, کبھی جاپان سے مانگ رہا ہے, کبھی جرمنی سے مانگ رہا ہے, کبھی ادھر سے, کبھی چین سے, ادھر سے, کبھی زلزلوں کے بہانے, کبھی بارشوں کے بہانے, کبھی ریفیوجیز اور مہاجرین کے بہانے دامن پھیلائے کھڑا ہے. پہچان ہے اس کی, منگتا ہے, بین الاقوامی سوالی ہے. آج امریکہ نے ذرا آنکھ دکھائی تو چیخ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, بے قراری. میں نے کہا بد نصیب ہو, سب سے بنانا چاہتے ہو اس سے بگاڑ رکھی, سب سے بگاڑ دو اس سے بنا لو. خدا کی قسم امریکہ بھی تمہارے گھر کا سوالی ہوگا, روس بھی تمہارے گھر کا سوالی ہوگا, چین بھی تمہارے گھر کا سوالی ہوگا. ذرا اس سے بنا کے تو دیکھو. آپ کہیں گے کہ صاحب آپ تو ہمیں سارے کو, سب کو صوفیاء کرام بنانا چاہتے ہیں کہ بس ہر وقت نماز پڑھتے رہیں, ہر وقت تسبیحات میں. نہیں, پتہ نہیں آپ کو کیا دیکھنا چاہتا ہوں. اچھی تجارت کرو, اتنی اچھی تجارت کرو کہ کفار تمہارے سامنے احساس کمتری میں مبتلا ہے. اتنا اچھا بزنس مین ہونا چاہیے مسلمان کو کہ اس کے مقابلے میں باطل پرست طاغوتی قوتیں کمپلیکس محسوس کریں, احساس کمتری میں محدودی ہوئی. یہ منگتا نہ ہو کسی کا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مسلمان, نیک مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو دور سے دیکھنے سے زکات دینے کو جی چاہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے. اچھا, نیک اللہ والا وہ ہوتا ہے جی جس کو دور سے دیکھنے سے زکات دینے کو جی چاہے. نہ, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ولی اللہ نہیں, رسول اللہ ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ نبی اللہ.
ہفت اقلیم کے بادشاہ. انسانوں پہ حکم چلتا ہے, ہواؤں پہ حکم چلتا ہے, پرندوں پہ حکم چلتا ہے, جنات پہ حکم چلتا ہے. ہمارے گھر میں ایک جن آ جائے سب گھر والوں کے لیے کافی. اور سلیمان کا حکم جنات پہ چلتا ہے. لرزتے تھے سلیمان کا نام سن کر. رسول اللہ آپ سمجھیں گے نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت کیا کرتے تھے, تعویذ نہیں بیچتے تھے. حضرت مقداد بن اسود کا ہوٹل تھا, طباخ تھے. حضرت عبد الرحمان بن عوف تاجر تھے. سیدنا عثمان بن عفان تاجر تھے. سیدنا صدیق اکبر رسول نے ان کی تجارت کو خراج پیش کیا. فرمایا سب کو اسلام نے پالا ہے, ابو بکر و عثمان نے اسلام کو پالا ہے. اللہ کے رسول نے ان کی تجارت کو خراج پیش کیا کہ اب تاجر صدوق العلیم, صداقت, امانت اور دیانت کی بنیاد پر تجارت کرنے والا حشر کے دن نبیوں صدیقین کے ساتھ اٹھے گا. یہ پاپائیت ہے, یہ رومن امپائر کا چربا ہے جو کہتے ہیں کہ اچھا عالم یا مسلمان وہ ہے جو حجرے میں بیٹھا رہے گا, مرید کی جیب پہ نظر ہو. مرید بیچارہ کھجلی بھی کرے تو وہ سمجھے نذرانہ نکال رہا ہے. بیٹھا رہے حجرے میں خاص قسم کی چادر اوڑھ کر, گدی بچھائے ہوئے, اور یوں بالکل جیسے دلہن بیٹھی ہوتی ہے روسی لمحات میں. حضرت صاحب بیٹھے, دما دم نہ دھوکا نہ غم, کمائیں گے احمد کھائیں گے ہم. کہا جاتا کہ صاحب یہ معیار ہے اسلام کا نا. قرآن نے تو دعا میں پہلے دنیا کی خوبی طلب کرنے کا حکم دیا. ربنا آتنا فی الدنیا پہلے وفی الآخرہ بعد میں. میں آپ کو زکات مانگنے والا نہیں دیکھنا چاہتا, زکات دینے والا دیکھنا چاہتا ہوں. اور وہ فرنگی سازش ہے, معاف کرنا, فرنگی سازش ہے کہ اس ملک کے علماء کو زکات مانگنے کی علامت بنا دیا گیا. داڑھی, رومال, یہ سٹائل جو ہے دور سے نظر آئے, جیب کی خیر منائیے, جیب کی خیر منائیے. سازش ہے امریکن لابی کی. اور ہمارے حضرت صاحب نے تب یہ کہا ہے دوسروں سے کیوں مانگتے, میں لوں گا. جو کہ علماء سچ بولتے تھے, ذرا ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے, تاریخیں مسجدوں سے اٹھتی تھیں اور پھر سارے قیمتیں بہا کے لے جاتی تھی. مولوی صاحب کو زکات کے نام پر سود کا مال پھینک دیا, ایسے سونے کا چمچ ڈالا کہ خاموش ہے, بالکل چپ ہے. وہ کافی خاتون تھی, نہیں بولتی بہت زیادہ تھی. ڈاکٹر صاحب کے دواخانے میں آئی تو کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آنکھیں جلتی رہتی ہیں, سر چکراتا رہتا ہے, طبیعت مزمحل رہتی ہے, آثار شکستہ رہتے ہیں, بھوک نہیں لگتی, نیند بھی نہیں آتی, ہاتھ پاؤں بھی جلتے رہتے ہیں, بچوں سے لڑتی رہتی ہوں, شوہر سے بھی الجھ پڑتی ہوں, مہمانوں سے گفتگو کرنے کو جی نہیں چاہتی. ڈاکٹر صاحب نے جلدی سے تھرمامیٹر اٹھایا, بیگم صاحب کے منہ میں ڈال دیا. تھرمامیٹر عموماً منٹ 2 منٹ تک ہوتا ہے, لیکن بیگم صاحبہ کے منہ میں تھرمامیٹر 5 منٹ گزرے, 10 منٹ گزرے, 15-20 منٹ گزرے. باقی جتنے پیشنٹس آتے ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب 1-2 منٹ کا تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر نسخہ لکھ دیتے ہیں. بیگم صاحبہ بیٹھی ہے, منہ میں لیے اشارے بھی کرتی رہتی, لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے نہیں آپ کا تھرمامیٹر اس وقت نکالوں گا جب ڈسپینسری کلوز کرو, اس لیے کہ تمہاری تقریر مجھ سے سنی نہیں جاتی. بولتی بند کر دی نا, مولویوں کی بھی بولتی بند کر دی. سونے کا چمچ ڈال کر مولویوں کی بولتی بند کر دی بس کہ یہ بول نہ سکیں. لیکن دربار اکبری کے ابھی فضل و فیضیوں کے بیچ میں, دربار اکبری کے ابھی فضل و فیضی جبہ پاشوں کے بیچ میں مجدد القصاری کے جانشین بھی ہر دور میں زندہ رہے. نہیں خرید سکتا کوئی ان کے جوتوں کے تسمے کو بھی, نہیں خرید سکتا کوئی ان کے جوتوں کے تسمے کو بھی. ان کا باپ برطانیہ نہیں خرید سکا تھا, یہ
کون ہوتے ہیں ہمیں خریدنے والے؟ حق کی آواز اٹھے گی اور بار بار اٹھے گی جب تک زندہ ہے، حق و باطل کی آواز بلند ہوتی رہے گی اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، مانے کوئی چلا نہیں ایسا نام جو ہماری آواز کو بند کر سکے۔ توحید میں شرک کی ملاوٹ ہو، سنت میں بدعات کی ملاوٹ ہو، چور آزاد پھریں، چوکیداروں کو بیڑیاں لگائی جائیں اور ہم چپ بیٹھے رہیں، ناممکن ناممکن۔ عزیز دوستو، جشن آزادی میں جشن آزادی منایا گیا، ناچنے پھرکنے والوں کی بکنگ ہوئی، غلاظت کے مجسموں کو یورپ سے منگایا۔ جشن آزادی اس لیے آزادی مانگی تھی اللہ سے، ہائے میں نے کہا جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ قصر آزادی میں بیٹھ کر شاہد و شراب میں جھومنے والوں، یہ آزادی ہمیں پلیٹ میں رکھ کر کسی نے نہیں دی، اس کے حصول کے لیے تو مالٹا کے حکومت خانوں میں محمود حسن بیٹھے رہے، شاملی کے میدان میں مجاہدین کے لاشیں تڑپے، اور بالا کوٹ کے دامن میں اسماعیل شہید کے رضاکار تڑپے۔ اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ہدایت سور اسرافیل ماں، خون خود را در کہو کو سارے، لیک بیجے حریت در ہند دے۔ کسی روشن ضمیر نے شہید بالا کوٹ کی قبر پر یہ تحریر لکھ ڈالی، اللہ کی راستے میں ذبح ہونے والے ہمارے پیارے اسماعیل، خدا کے لطف و کرم کی گھٹا برسے تیرے مرکز پر، اللہ کے لطف و کرم کی گھٹا۔ اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ہدایت سور اسرافیل ماں، خون خود را در کہو کو سارے، لیک بیجے حریت در ہند دے۔ کسی روشن ضمیر نے شہید بالا کوٹ کی قبر پر یہ تحریر لکھ ڈالی، اللہ کی راستے میں ذبح ہونے والے ہمارے پیارے اسماعیل، خدا کے لطف و کرم کی گھٹا برسے تیرے مرکز پر، اللہ کے لطف و کرم کی گھٹا برسے تیرے مرکز پر، کہ تیری صدائے حریت تو سور اسرافیل بن کر گونجی، جس نے برے صغیر میں غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا، پھر تو نے اپنے خون جگر کا نیل برسا کر بالا کوٹ کے ذروں کو تو رنگین کر دیا، لیکن تیرے خون کا ایک ایک قطرہ آزادی کی تاریخ کی تمہید بن گیا۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھائے بیٹھے ہو وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اسماعیل شہید کو بدنام کرنے کے لیے چپا دستار کی آڑ میں در خرید مفتی خریدے، جس طرح سہونی لابی میں وہ بکر عمر کو اسلام کے نمائندہ کرداروں کو بدنام کرنے کے لیے مورخ خریدے، انہوں نے تاریخ نویس خریدے، من گھڑت الزامات عائد کر کے تیری
کہ ثابت کرو ابو بکر عمر عثمان اسلام کے وفادار نہیں تھے. اب یہ بھی کوئی ثابت کرنے کی بات ہے کہ میں دلائل دوں ابو بکر عمر عثمان کے حضرت عثمان حضرت عمر حضرت صدیق اکبر اسلام کے وفادار تھے یا نہیں؟ اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ اللہ نے جنہیں اپنے رسول کے پہلو میں سلا رکھا ہے ان سے بڑا وفادار کون ہوگا؟ نامراد کہتے ہیں جبرن سوئے ہوئے. جبرن رسول کے پہلو میں ناپاک سو جائے، سوئی کے سراغ سے اونٹ گزر سکتا ہے لیکن رسول کے پہلو میں کوئی ناپاک نہیں سو سکتا. رسول تو اتنا مقدس ہوتا ہے کہ اگر اس کے کرتے پہ ناپاک ارادے والی عورت کا ہاتھ پڑ جائے تو کرتے کا وہ حصہ بھی کٹ جاتا ہے، کرتے کا وہ حصہ بھی جدا ہو جاتا ہے. جہاں ناپاک ارادے والی خاتون کا ہاتھ پڑ جائے تو خدائے غیور اپنے محبوب کے پہلو میں ناپاک کرداروں کو کیسے سونے دے گا؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکے گی؟ لیکن آپ منوا سکے ہیں ان سے، ابو بکر عمر کو پاک منوا سکے ہیں، آپ ان سے نہیں منوا سکے، وہ نہیں مانتے. اسی طرح سامراجی قوتوں نے تاریخ آبادی کے مجاہدین سے انتقام لینے کے لیے منبر و محراب سے کردار خریدے کہ اسماعیل شہید تو گستاخ رسول تھا، جس نے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے جان دے دی وہ گستاخ تھا، اور جو رسول کے دین کے نام پر مال کھائیں یہ عاشق. سبحان. جو رسول کے دین کے لیے مال کھائیں وہ گستاخ، اور جو رسول کے دین کے نام سے مال کھائیں وہ عاشق. شیدائی گستاخ اور حلوائی عاشق. شیدائی گستاخ اور حلوائی عاشق. اور عاشق ایسے جنہیں معشوق اپنی گلی سے ہی بتا دیتا ہے. ظرف کی کیا مقدر کی بات ہے سادہ. مدینہ تو رسول میں جن پہ پابندی عائد ہو جائے ان سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ مدینہ تو رسول میں جن پہ پابندی عائد ہو جائے ان سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے دوستو؟ ہاں 32 نام لٹک رہے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر، امیگریشن کاؤنٹر پر 32 نام، نو انٹری، داخلہ بند. بڑے رنگین چہرے، تن کے گورے من کے کالے، کچھے سے بھی لیا جاتا داخلہ بند اور بنتے ہیں عاشق. میں نے کہا ڈوب مرے وہ عاشق جسے معشوق اپنی گلی سے ہی نکالتے. اور نکالا کیوں؟ فرمایا بتوا سے کعبہ رفتم بہرم رحم دادم. بتوا سے کعبہ رفتم بہرم رحم دادم. بیرون درچ کر دی کے درون خانہ آئی. حرم کا طواف کرنے کے لیے بناسپتی عاشق گیا. حرم کے دھکے دے کر باضابطہ طور پر نکال دیا. کہنے لگا دور سے آیا ہوں، پرسنالٹی تو دیکھو، سٹائل تو دیکھو، عاشق کہلاتا ہوں، لیڈر بھی ہوں اگرچہ نامراد. فرسٹ پیج پر کوریج ملتی ہے، قومی پریس میں روزانہ بیان شائع ہوتے ہیں. نکالتے کیوں ہو؟ حرم کے رضاکاروں نے کہا بیرون نے درج کر دی کہ درون خانہ آئی. وہاں رہ کر فتوے دیتے ہو حرمین کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، تو یہاں کس منہ سے آئے ہو مولوی جی؟ یہاں کھڑے بلائے جاتے ہیں اور کھوٹے بگائے جاتے ہیں. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مخلص بلائے جاتے ہیں اور منافق بگائے جاتے ہیں. مولوی صاحب تم اپنی مسجد میں تو گمراہ امام برداشت نہیں کر سکتے، اپنے محلے کی مسجد میں کسی گمراہ کو امام برداشت کرو گے تو خدا اپنے گھر میں کسی گمراہ کو امام کیسے برداشت کرے گا؟ اپنے نبی کی مسجد میں کسی گمراہ کو امام کیسے برداشت کرے گا؟ خدا کو تم جتنا اختیار بھی نہیں، تم اپنی مسجد میں کسی
عقیدہ کو امام کیسے بننے دے گا؟ نکالے گئے ہیں بیچارے، نکلے نہیں۔ اب بڑے با آبرو ہو کر اب کہتے ہیں ٹھیک کیا یہ گولیا جی کیوں مظاہرہ کیا تھا، ٹھیک کیا، دونوں کی انتریاں ملی ہوئی ہیں، دونوں کی وہ مفادات مشترک ہیں، بزنس کمبائنڈ ہے، پارٹنرشپ ہے۔ اور کراچی کا میں نے پچھلی رات پہلے پروگرام میں ایک جملہ کہا تھا شرف آباد میں، حرم نبوی پر سب سے پہلے یلغار ان منافقین نے کی جو یہودیت کے ایجنٹ تھے، جنہوں نے عثمان ذو النورین کو مسجد نبوی کے پہلو میں شہید کیا، حرم نبوی کی حرمت کو مجروح کیا۔ جو حرم نبوی پر جارح بن کر سیاسی اہداف کو ملحوظ رکھ کر یلغار کرے وہ یہودیت کے ایجنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ مسجد نبوی پر یلغار کرے یا مسجد حرام پر یلغار کرے، وہ اسلام کے ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا کیا، ٹھیک کیا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مل جاؤ ساتھ، انشاءاللہ وہی حشر ہوگا جو ابرہہ کے لشکر کا ہوا، انشاءاللہ تم سارے ارمان پورے کر لو اپنے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم قریب مل کر حرمین پہ قبضہ کریں گے، وہاں عظیم دنیا کی قوالی کریں گے۔ وہاں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں تبلا سرنگی کی کچی پکی دھنوں میں یہ جنات لوگ آئیں گے، پاکستان کے بڑے بڑے بالوں والے یہ جنات ہیں۔ مولوی صاحب تیرے لیے سے غبار اٹھتا ہے اور تو پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگتا ہے۔ حرم نبوی لا وارث نہیں ہے مولوی صاحب، اپنی خیر مناؤ۔ حرم نبوی کا وارث اسی آب و تاب اور قوت کے ساتھ موجود ہے جس نے آج سے صدیوں پہلے حفاظت کی تھی۔ عبد المطلب نے اونٹ کے کھلا لیے تھے اپنے، لیکن جب لوگوں نے کہا تو بیت اللہ پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، بیت اللہ کی حفاظت نہیں کرو گے، کہنے لگا اونٹ میرے تھے میں نے چھڑا لیے، یہ گھر بیت اللہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ جانے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبد المطلب یہ نہ کہتا اور اپنے طور پہ کچھ ہاتھ پاؤں چلاتا کوشش کرتا تو اللہ نے یقیناً مدد کرنی تھی، کریڈٹ اس کو مل جاتا، عزت اس کو مل جاتی، لیکن عبد المطلب نے جب ہینڈ اپ ہونے کا اعلان کر دیا کہ صاحب اونٹ ہمارے کو ہم چھڑا لائے، یہ جس کا گھر ہے وہ جانے، تو رب العالمین نے فرمایا اچھی بات ہے، تمہارا خیال یہ ہے کہ انسانی تعاون کا میں لوٹا دوں، آرام سے بیٹھو، نہ تم سے کام لوں گا نہ کسی اور انسانی لشکر سے کام لوں گا۔ چھوٹے چھوٹے کنجروں کا لشکر بھیج دیا، ان کے چونچ میں کنکرے رکھ دیے، کنکرے چھوڑتے تھے اور کوئی بڑا وہ کام نہیں کرے گا جو ان کنکروں نے گر کر بڑے بڑے ہاتھیوں کو اصف محفوظ بنا ڈالا۔ بیت اللہ ہمارے سے نہیں ہے مولوی صاحب، غلط فہمی ہے تمہاری سیاست، تمہاری لیڈری بخیے ابھریں گے انشاءاللہ، اس کے بخیے۔ تو میں آگے کر رہا تھا، میں نے اس شخص سے کہا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو مجھ سے پوچھ کر تو نہیں کہتے، پھر بھی گلی مت سمجھو، اپنے مولوی کا نام لے کر رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں، اگر مولوی کا نام لے کر آگے جل جلالہ کہہ دے تو پھر کیا کرو گے؟ اسی کو غنیمت سمجھو۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے تھے یا زندہ تھے؟ ہاں زندہ تھے، زندہ تھے کہاں آ گئے؟ حدیبیہ میں آ گئے تھوڑی دیر بعد۔ صحابہ میں سے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ حضور عثمان تو زندہ تھے، آپ بے قرار ہوئے، ہم اشکبار ہوئے، بیٹھ ہوئی، اور یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ اگر آج کوئی اس امتحان میں کامیاب نہ ہوتا تو اس کی آپ کو خطرے میں تھی۔ کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول عثمان زندہ تھے، آپ بے قرار کیوں ہوئے، بیٹھ کیوں نہیں پوچھا، اس لیے کہ صحابہ کرام کا یہ متفقہ عقیدہ تھا۔ میرے الفاظ یاد رکھنا، صحابہ کرام کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ اللہ الغیوب، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس عقیدے کا حامل نہیں جو یہ کہو کہ رسول بھی عالم غیب ہے اور اللہ بھی عالم غیب ہے۔ صحابہ کا عقیدہ بھی والا نہیں، بھی والا تھا۔ صحابہ کا
عقیدہ ہی والا نہیں. قرآن پاک نے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. کہہ دیجیے میرے محبوب زمین و آسمانوں کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. زمین و آسمانوں کا غیب جاننے والا کون ہے؟ جم کے ذرا ہی پہ ضرب لگے نا تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. غیب کی چابی نہیں، چابیاں. چابی ہوتی تو اجمی فنکاروں کو گنجائش ملتی، بڑی چابی تو اللہ کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کے بھی پاس ہیں کیونکہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے حضرت صاحب بھی. قرآن کریم کی صداقتوں پہ قربان جائیے. چور بازاری کا راستہ ہی نہیں چھوڑا، گھیراؤ کیا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. لا يعلمها الا هو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ. جم کے نا ذرا جم کے دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے کوئی نہیں جانتا مگر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وہی جانتا ہے جو کچھ صحراؤں میں ہے، دریاؤں میں، جو کچھ خشکی میں ہے، تر میں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اس کے علم کی وسعت تو دیکھیے. قرآن کریم کہتا ہے موسم خزاں میں، پتجھڑ کے موسم میں جب درختوں سے پتے گرتے ہیں پوری زمین پر کرۂ ارض پر ساری کائنات میں کسی درخت کی ٹہنی سے گرنے والا کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. ولا حبة فی ظلمات الارض اور دھرتی کے سینے سے اگنے والا کوئی دانہ ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. ولا رطب ولا یابس جو کچھ کے خشکی میں ہے تر میں الا فی کتاب مبین اسی کے علم میں ہے. علام الغیوب کون؟ ہی کے تصور کو ضمیر کی گہرائیوں سے مزین کیجئے نا، میدے سے نہیں ضمیر سے. علام الغیوب کون؟ کون تھا، کون ہے، کون رہے گا؟ انبیاء اور رسول تو وہ کیا ہے؟ ٹھہرو جلدی نہ بولا کرو نا، یہی تو میں آپ کو عرض کر دوں پھر آپ اگر اس پہ سمجھ نہ آئے تو پھر بولنا. انبیاء کیا ہے، رسول کیا ہے؟ عالم وحی. عالم وحی وہ جانتے ہیں جو انہیں وحی کے ذریعے سے بتایا جائے، اور جو نہ بتایا جائے وہ کنعان کے کنویں میں بیٹا موجود پتا تھا، کسے کرسی آج گم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیلے خرد مند زمسرش بوئے پیرا ہم شمیدی چرا در چاہے کنعان
انس ندی. کسی نے اس روشن ضمیر باپ سے پوچھا جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا کہ اے روشن ضمیر مصر سے آتے ہوئے کرتے کی خوشبو تو سونگ لی، لیکن جب کنعان کے کنویں میں تیرا بیٹا موجود تھا اس وقت کیوں پتہ نہیں چلا؟ بگفتہ حال من برق جہانست دمے پیدا دیگر دم نہانست گہے برتر میں آلہ نشینے گہے بر پشت پائے خود نبی نے. فرمایا ہمارا حال بس یوں سمجھو جیسے برق کونجتی ہے تو دھرتی پہ تنکے بھی نظر آتے ہیں، اور جب برق بجلی بند ہو جاتی ہے تو ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جب ہمارے قلب پر وحی کی بجلی کونجتی ہے تو ہم عرش کی خبریں فرش پہ دیتے ہیں، اور جب وحی کی بجلی کونجتی نہیں تو پانی کے نیچے والی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا. پیغمبر عالم وحی اور خود اللہ علام الغیوب، علام الغیوب کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ انسانی زمین کی عاجزی کے لیے سچا مسجود کون؟ یہ لا الہ کس کو کہتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا لا الہ اس کو کہتے ہیں تسبیح کے دانے پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ اور نذرانے بٹورتے جاؤ. نہیں مولوی صاحب، لا الہ تو نذرانے بند کرتا ہے، جاری نہیں. لا الہ بت ساز نہیں، بت شکن ہے. ایک روشن ضمیر کہتا ہے تو تیرے لا بدستاری بہار تنہا کے غمداری مجاؤ از غیر ہتھیاری کہ لا سکتا اللہ یقین دانم دری عالم کہ لا مسجود اللہ ولا مقصود فی الکونین لا معبود الا ہو. ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کار ساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ عزت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہے دونوں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا ایک بھی نہیں دیتا. دینے آ جائے تو مرید کو درجنوں اور نہ دے تو پیر کو ایک چوہا بھی نہیں دیتا. ایک جرنیلوں کا پیر ہے یہاں، ہاں بڑی سفید ٹوپی یوں رکھتا ہے، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا اس کا، نہ بیٹی ہے. ایک دن کوئی من چلا مرید کہنے لگا حضرت صاحب یہ وہاں بھی اکثر تانا دیتے تیرے پیر کا تو بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں، میں کیا جواب دوں؟ حضرت صاحب ایکشن میں آ گئے، کہنے لگے بچے بزرگوں کو نہیں چھیڑا کرتے، بچے اس نے کہا جی معافی چاہتا ہوں حضرت صاحب نہیں چھیڑوں. حضرت صاحب کہنے لگے اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اس نے کہا جی دے رہا ہے. حضرت صاحب نے کہا اللہ کا اپنا بھی کوئی بیٹا یا بیٹی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں ہے. کہنے لگا تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں پوچھوں گا حضرت آئندہ، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ بھی چھوٹے خدا ہیں، مجھے پتا نہیں تھا، یہ تو آج ان کے ساتھ ہوا. اولاد عطا
کرنے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ بے پار کرنے والا کون؟ آدم کا بیڑا کس نے پار کیا؟ مشکلات و مصائب میں نبیوں رسولوں کا مشکل کشا کون؟ سیدنا آدم پہ آزمائش آئی، کس سے مدد مانگی آدم نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، اے یا معین الدین قادر کو پکارا، یا عبد القادر کو۔ وہ بیچارہ ایک ہوا کرتا تھا نا خوشگلو، کہنے لگا، یہ آیا تھا وہاں بھی کہتا تھا آدم نے عبد القادر کو پکارا یا قادر کو۔ بتاؤ لوگوں، اس وقت عبد القادر تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں تھے۔ کہا تو جب تھے نہیں تو آدم پکارتے کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس وقت حضرت عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی نہیں تھے، تو پھر نبی رسولوں نے اللہ کو پکار کے گزارا کیا۔ اب چونکہ وہ ہیں تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ پانی ہوتے ہوئے تیمم کی کیا ضرورت ہے؟ انبیاء رسول نے قادر سے مدد مانگی، عبد القادر سے، رحمان سے مدد مانگی، عبد الرحمان سے، اللہ سے مدد مانگی، عبد اللہ سے۔ آدم کا مشکل کشا کون؟ یونس کا مشکل کشا کون؟ یعقوب کا مشکل کشا کون؟ یوسف کا مشکل کشا کون؟ ابراہیم کا حاجت روا کون؟ رحمت للعالمین کا مشکل کشا کون؟ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ہی یا اللہ بھی؟ آیا ہی کو وضاحت کر کے کہا کیجئے۔ میں تو اپنے بھی کے بیمار دوستوں سے کہا کرتا ہوں، کبھی معدے سے فرصت ہو تو ضمیر سے بات کرنا، کبھی معدے سے فرصت ملے تو ضمیر سے پوچھنا مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے۔ جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے ایک حسین دیکھا جس کی زمین کی طلعت والضحیٰ کہلائی، جس کی زلفوں کی سیاہی واللیل اذا سجا کہلائی، جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن گئی، جس کے شہر کے تذکرے عرش بری کے ہوتے نظر آئے، جس کی زمین کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں، لا اقسم بہذا البلد، میں اس سنگلاخ دھرتی کی قسمیں کیوں کھاؤں، لیکن اس کی قسمیں کھا رہا ہوں اس لیے کہ انت حل بہذا البلد، تو جو اس کے گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ میں نے ایک حسین دیکھا جو فخر رسول ہے، ہادی سبل ہے، جو انبیاء کا امام ہے، رسولوں کا مقتدا ہے، جس کے قیام سے آسمانوں نے بلندیاں لی، جس کے پسینے سے گلشن نے مہکنا سیکھا، جس کے تبسم سے ستاروں نے چمکنا سیکھا، جس کے تکلم سے اناجل نے چہکنا سیکھا، وہ حسینوں میں احسن، شریفوں میں اشرف، جس کے متعلق کسی روشن ضمیر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج ہوا ہم دارنگ تو تنہا داری۔ میرے دل نے کہا کہ اسی کے در کا سوالی بن جاؤں، اسی سے مانگ لوں، اسی کے حضور دامن پھیلا لوں، لیکن جب میں اس کی سیرت کے حوالے سے اس کے در پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ساری کائنات سو رہی ہے، اور وہ حسینوں کا حسین، وہ شریفوں میں اشرف، آنسو کی برسات میں کسی اور کے حضور دامن پھیلائے ہوئے ہے، رو رو کر آنکھیں سوج رہی ہیں، پگڑیوں پہ برم نظر آیا۔ میرے ضمیر نے رہنمائی کی، اب ان سے نہیں مانگنا، تو بھی اسی کے در کا سوالی بن جا جس کے در پہ ایسے ایسے حسین بھی سوالی نظر آتے ہیں۔ رسولوں کا مشکل کشا کون؟
سما 12 ہو گئے. زندگی رہی تو کل یہیں سے بات شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں بات ادھوری چھوڑ رہا ہوں تاکہ کل پوری ہو سکے انشاءاللہ. ایک میرے دل کا حادثہ اور ایک جلسے کا حادثہ. میرے دل پہ یہ حادثہ ہوا کہ عبدالشکور دین پوری چل بسے. اللہ نے غریب کی رحمت فرمائے. ہاں میرا یار مجھ سے بچھڑ گئے. اللہ نے کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمایا. اور جلسے پر یہ حادثہ رونما ہوا کہ رات اعلان ہو گیا کہ میں چلا گیا ہوں. اس لیے دوستوں کو کچھ یقین نہیں تھا کہ میں آج یہاں ہوں یا جلسہ آج ہو رہا ہے. پھر بھی آپ اتنی بڑی تعداد میں تشریف لے آئے ہیں. کل میں اس لیے آپ کو جلدی چھٹی دے رہا ہوں کہ کل شور شاہ میں انشاءاللہ کس جگہ بھی شور شاہ ہنسیا مسجد کے قریب ٹانگا اسٹینڈ بھی کرتے ہو. اچھا کل وہاں پہنچیے جلدی 10 بجے انشاءاللہ بات شروع ہو جائے گی. دونپوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ہم اصال ثواب کر لیں. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے جان مال ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. دور خلافت راشدہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی سے ہمکنار فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ شفائے کاملہ عطا فرما. الہ العالمین جو ہمارے بھائی جو ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں باپ بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے ان کے درجات بلند فرما. انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. بالخصوص مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری کو بھی اے اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اس نے پوری زندگی تیرا دین بیان کیا قرآن و سنت بیان کی. صحابہ کرام کے عشق میں وہ مستانہ تھا. اے اللہ اسے صحابہ کے ساتھ مشہور فرما. ان کی خطائیں معاف فرما. الہ العالمین مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو اس سے زیادہ کامیاب نصیب فرما. مجلس کے کارکنان کو اے اللہ توفیق عطا فرما کہ وہ روشنیاں پھیلاتے رہیں. ہر قدم پر سچائی کے چراغ جلاتے رہیں. میرے جن عزیزوں کی کوشش سے آج کا یہ پروگرام ترتیب پایا ہے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرما. ہمارے عزیز ارشاد الحق صاحب اسی طرح یہ کیا نام ہے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے بھائی مشتاق احمد صاحب ان کا بڑا اس سلسلے میں پرخلوص سرپرستی رہی ہے. انہوں نے جد و جہد میں حصہ لیا. اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمایا. اگر لوگ باطل عقائد کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں تو حق والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سچے عقیدے کے لیے بھی کچھ قدم بڑھائیں اور کوشش کریں. اگر کچھ لوگ تخریب کرنا چاہتے ہیں تو تعمیر کرنے والوں کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. وطن عزیز آج جن حالات سے دو چار ہیں ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آگ لگانے والوں کے ہاتھ روکیں. ہم تخریب کاروں کا راستہ بند کریں. اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں. اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں. اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اس لیے کہ آج ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سرزمین سے اللہ ناراض ہے. جگہ جگہ دھماکے ہو رہے ہیں. زندہ انسانوں کی ٹکے بوٹی ہو رہی ہے. کبھی کراچی میں کبھی پشاور میں کبھی لاہور میں کبھی راولپنڈی میں. کل بھی پشاور میں بم پھٹے ہیں. کچھ انسان لوگ میں اجل بن گئے ہیں. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے. ہم تیرے محبوب کے نام لے گا. اے اللہ ہمیں عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. امت مستفی کو ایک اور نیک بنا. تبلیغ دین کے لیے اے اللہ محمد الیاس کے سپاہیوں کی مدد فرما. تبلیغی جماعت کو اے اللہ قدم قدم پہ اپنی تائید و نصرت سے مالا مال فرما. آج پوری دنیا میں الا اللہ کے ضربے لگا کر
محمد الیاس کے سپاہی آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس حق و صداقت کی جدوجہد میں ہم بھی اپنا حصہ ادا کر سکیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک.